بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کی صلح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے آئے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ اب کہ حج کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کا دل چاہا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں۔ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کو آتے تھے اور ان دنوں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے۔ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے، اس خیال سے کہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ارادہ لڑائی کا ہے۔ سب نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے۔ کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا اور تلواریں بھی نیام میں تھیں۔ جب مسلمان مکہ کے نزدیک پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش لڑائی کے لیے تیار ہیں اور اگر مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو وہ انہیں روکیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس میں پانی بہت کم تھا، مگر اللہ کی قدرت سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ کوئی مسلمان پیاسا نہ رہا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف علیچی بھیجا کہ ہم حج کے تم کچھ ارادے سے ہم سے صلح کر لو۔ اس پیغام کا جواب نہ آیا تو آپ نے دوسرا آدمی بھیجا۔ اس کی سواری کے اونٹ کو قریشیوں نے مار ڈالا۔ انہی دنوں مکہ والوں کا ایک آدمی مسلمان کے لشکر میں آیا۔ وہ یہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے واپس جا کر قریش سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر ایسی محبت اور جانثاری کہیں نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو مسلمان حرکت تک نہیں کرتے۔ کوئی آدمی ان سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مقابلہ مشکل ہے، لیکن ان باتوں کا بھی قریش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے ایک دستہ بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے مگر اللہ کے نبی نے انہیں چھوڑ دیا۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ صلح کی گفتگو کریں۔ قریش نے انہیں روک لیا اور مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک کیکر کے درخت تلے وعدہ لیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سب مسلمان مرد اور عورتوں نے آپ کے ہاتھ پر اللہ کی راہ میں جان دینے کا عہد کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ اسے بیت الرضوان کہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ جب کافروں کو معلوم ہوا کہ مسلمان جان دینے کا عہد کر چکے ہیں تو انہوں نے سہیل نامی ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ صلح کی شرطیں طے کرے۔ قریش کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں۔ سہیل بڑا بولنے والا آدمی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم طبیعت سے واقف تھا، اس لیے اپنی ہی بات منوانے پر زور دیتا رہا۔ آخر چند شرطوں پر اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ معاہدہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا کہ سہیل نے اعتراض کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے پرانے رواج کے مطابق
بِاسْمِكَ اللہم لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور کر لیا۔ اس کے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اگر مانتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ دونوں جہاں کے سردار نے اسے بھی مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مٹاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ کاٹ دیا تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ صلح کی شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں مگر 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ ہوں اور وہ بھی نیام میں اور نیام تھیلے میں ہوں۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ نمبر 5، جو مسلمان یا کافر مدینہ جائے اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، عرب کے دوسرے قبیلوں پر کوئی پابندی نہ ہوگی، وہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا بیٹا ابو جندل مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مکہ کے کافر اسے مارتے پیٹتے تھے۔ ابو جندل زخموں سے چور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہی گر پڑا۔ سہیل نے کہا کہ صلح کی شرطوں کے مطابق ابو جندل کو واپس کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا، دستخط کرنا باقی ہے۔ سہیل نے کہا تو ہم کو صلح منظور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، اسے بھی لے جاؤ۔ ابو جندل کو کافروں نے بہت دکھ دیے تھے۔ اس نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹا کر زخم دکھائے اور کہا مسلمان بھائیو، مجھے پھر ظالموں کے حوالے کرتے ہو؟ ذرا میری حالت تو دیکھو۔ سارے مسلمان تڑپ اٹھے، ان کا خون کھولنے لگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ قربانی کی، بال منڈوائے اور احرام اتار دیا۔ سب مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ 3 دن بعد آپ مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مسلمان ایسے بد دل تھے جیسے شکست کھا کر جا رہے ہوں کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، ہم نے تمہیں کھلی فتح عنایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ سب سے زیادہ پریشان تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا یہ فتح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی ہو گئی۔ اس صلح کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان آنا جانا شروع ہو گیا۔ مکہ سے لوگ تجارت کے لیے مدینہ آتے تو اسلام کی خوبیاں اور مسلمانوں کی پاکیزہ عادتیں اثر کرتیں، وہ دل ہی دل میں اسلام کی سچائی کو ماننے لگے۔ مسلمان بھی مکہ جانے لگے۔ آپس کے میل جول کا نتیجہ یہ نکلا کہ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی عرصے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس معاہدے کی وجہ سے مکہ کے مسلمان مدینہ نہیں آ سکتے تھے۔ ایک مسلمان مکہ سے بھاگ کر سمندر کے کنارے آباد ہو گیا۔
یہ علاقہ مکہ اور مدینہ دونوں کے درمیان تھا اور یہاں کسی کی حکومت نہ تھی۔ اب جس مسلمان کو مکہ والے ستاتے وہ بھاگ کر وہاں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہاں مسلمانوں کی ایک بستی بن گئی اور ان لوگوں نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ قریش کے جو تجارتی قافلے ادھر سے گزرتے وہ اسے لوٹ لیتے۔ اس سے قریش اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ صلح حدیبیہ کی یہ شرط ختم کر دی جائے کہ مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ جو مسلمان چاہیں مدینہ میں آباد ہو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کے مسلمانوں کو مدینہ بلوا لیا۔ اس طرح جس شرط کو مسلمان پسند نہ کرتے تھے اسے خود قریش نے ختم کر دیا اور اس طرح اللہ کا یہ فرمان درست ثابت ہوا کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح عنایت کی۔ مکہ والوں کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ملکوں کو علیچی بھیجے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں ایک نئے نبی کے آنے کی خوشخبری دیں۔ یہ علیچی ان ملکوں کے حکمرانوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط بھی لے کر گئے تھے جس میں لکھا تھا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام لاؤ اور دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کرو۔ جب شاہ اور مصر کے بادشاہ مسلمان علیچیوں سے مہربانی سے پیش آئے اور انہیں تحفے تحائف دے کر عزت سے رخصت کیا۔ ایران کے بادشاہ پرویز نے غصے میں آ کر خط پھاڑ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اس کی سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ چند روز بعد پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور کچھ عرصے بعد ایران پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ روم کے عیسائی بادشاہ کو خط ملا تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا عرب کا کوئی پادشاہ مل جائے تو لے آؤ۔ ان دنوں ابو سفیان تجارت کے لیے روم گیا ہوا تھا۔ بادشاہ کے آدمی اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند باتیں پوچھیں جن کے جواب میں ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریف خاندان سے ہیں، ان کے ماننے والے غریب آدمی ہیں اور ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے، وہ قول کے سچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساتھی نہ سمجھو، ہمسایوں، رشتہ داروں اور ضعیفوں سے اچھا سلوک کرو۔ روم کے بادشاہ نے کہا تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ بادشاہ کی باتوں سے پادری اور درباری لوگ بہت بگڑے۔ بادشاہ دل سے اسلام کو سچا دین سمجھنے لگا تھا مگر ان لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے مسلمان نہ ہو سکا۔ شام کے حاکم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علیچی گیا تو اس نے اسے شہید کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔